السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائن۔ ایم ایل سی کویتا کو ضمانت دینے سے سپریم کورٹ کا انکار۔ کیجریوال کی گرفتاری کی شدید مذمت، کے ٹی آر کا بیان۔ بھینسا میں شرپسند ہندو عناصر نے نابالغ مسلم لڑکے سے زبردستی مندر میں آرتی و پوجا کروائی۔ مودی مرکزی ایجنسیوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں، پرینکا گاندھی کا بیان۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ ایم ایل سی کویتا کو ضمانت دینے سے سپریم کورٹ کا انکار۔ شراب پالیسی سے متعلق ایک معاملے میں گرفتار BRS ایم ایل سی کویتا کو سپریم کورٹ سے راحت نہیں ملی۔ سپریم کورٹ کی 3 ججوں کی بینچ نے جمعہ کو کویتا کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت کی، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس معاملے میں ان کی گرفتاری غیر قانونی ہے۔ سپریم کورٹ نے اس کیس میں کویتا کو ضمانت کے لیے ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا اور اس سلسلے میں ED کو نوٹس جاری کی۔ کویتا کے وکیل کپل سبل عدالت کی توجہ دلائی کہ ED کا رویہ اور موجودہ پیش رفت انتہائی مایوس کن ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اس کیس میں ایک بار گواہ اور دوبارہ ملزم کے طور پر بلایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ کویتا کے خلاف ایک بھی مضبوط ثبوت نہیں ہے۔ بینچ نے واضح کیا کہ وہ فی الحال کیس کے میرٹ میں نہیں جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ضمانت نہیں دے سکتے اور انہیں پہلے نچلی عدالت سے رجوع کرنا ہوگا۔ بینچ نے کہا کہ درخواست گزار کو یہ آزادی ہے۔ یہ انکشاف ہوا ہے کہ چونکہ اس عرضی میں آئین کی خلاف ورزی سے متعلق مسائل اٹھائے گئے، اس لیے اسے پہلے سے دائر وجے بدن لال کیس میں شامل کیا جا رہا ہے۔ کیجریوال کی گرفتاری کی شدید مذمت، کے ٹی آر کا بیان۔ تلنگانہ کے سابق چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے فرزند کے ٹی آر نے کہا کہ ED اور CBI BJP کے ہاتھوں ظلم و جبر کے اہم آلات بن گئے ہیں۔ ایکس پر تحریر کرتے ہوئے کے ٹی آر نے کیجریوال کی غیر قانونی گرفتاری کی شدید مذمت کی۔ ED اور CBI BJP کے ہاتھوں جبر کے اہم آلات بن گئے۔ غیر مصدقہ اساس پر سیاسی حریفوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اپنی ذاتی مفاد کے لیے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔ کے ٹی آر کی بہن کویتا کو ED نے گزشتہ ہفتہ گرفتار کر لیا تھا۔ اروند کیجریوال نے سپریم کورٹ سے اپنی درخواست واپس لے لی، اب سماعت نہیں ہوگی۔ دہلی شراب پالیسی کیس میں گرفتار اروند کیجریوال کی ضمانت کی درخواست پر اب سپریم کورٹ میں سماعت نہیں ہوگی۔ چیف منسٹر کیجریوال نے سپریم کورٹ سے اپنی درخواست واپس لے لی۔ اب وہ سب سے پہلے نچلی عدالت میں اپنا مطالبہ پیش کریں گے، اس کے بعد وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ اروند کیجریوال کے وکیل ابھیشیک منو سنگھوی نے یہ جانکاری جسٹس سنجیو کھنہ کو دی۔ کیجریوال کے وکیل نے کہا کہ وہ اس معاملے میں نچلی عدالت میں اپنا موقف پیش کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریمانڈ کی سماعت سے کیس میں تصادم ہو رہا ہے، اسی لیے وہ پہلے نچلی عدالت میں کیس پیش کریں گے اور پھر سپریم کورٹ آئیں گے۔ اس سے قبل خبریں آ رہی تھی کہ سپریم کورٹ کی 3 ججوں کی بنچ جمعہ کو دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال کی ایکسائز پالیسی سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں ان کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت کرے گی۔ جیسے ہی CJI DY چندرچوڑ کی سربراہی والی بینچ بیٹھی، کیجریوال کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر وکیل ابھیشیک سنگھوی نے فوری سماعت کے لیے درخواست پیش کی۔ تاہم اروند کیجریوال نے سپریم کورٹ سے اپنی درخواست واپس لے لی ہے، وہ سب سے پہلے نچلی عدالت سے رجوع کریں گے۔ ہندوستان کا 21ویں صدی کا پشپک طیارہ کامیابی کے ساتھ لانچ۔ آج صبح ہندوستان کا 21ویں صدی کا طیارہ پشپک کامیابی کے ساتھ کرناٹک کے رن وے پر اترا۔ درحقیقت پشپک ایک SUV سائز کا ونگ راکٹ ہے جسے دیسی خلائی شٹل کہا جاتا ہے۔ اس کی لینڈنگ کو ایک اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ ٹیسٹ کے دوران راکٹ کو فضائیہ کے ہیلی کاپٹر سے لانچ کیا گیا۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن اسرو کے سربراہ سومناتھ نے کہا کہ نتائج بہترین اور درست تھے۔ پشپک RLV-TD ونگ گاڑی رن وے پر درستگی کے ساتھ اتری۔ خلائی ایجنسی نے کہا، اسرو نے کہا کہ مشن نے خلا سے واپس آنے والے RLV کے نقطہ نظر اور تیز رفتار لینڈنگ کے حالات کو کامیابی کے ساتھ نقل کیا۔ پشپک کو ہندوستانی فضائیہ کے ایک چنوک ہیلی کاپٹر نے اٹھایا اور اسے
4.5 کلومیٹر کی بلندی سے چھوڑا گیا۔ رن وے سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر رہائی کے بعد پشپک خود مختار طور پر کراس رینج کی اصلاح کے ساتھ رن وے تک پہنچا۔ اس نے ایک بیان میں کہا، یہ رن وے پر بحفاظت اترا اور اپنے بریک، پیراشوٹ، لینڈنگ گیئر، بریک اور نوز وہیل اسٹیئرنگ سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے رک گیا۔ پشپک کی یہ تیسری پرواز تھی جس نے زیادہ پیچیدہ حالات میں روبوٹک لینڈنگ کی۔ صلاحیت کی جانچ کا حصہ پشپک کو آپریشنل طور پر تعینات ہونے میں مزید کئی سال لگنے کی امید ہے۔ سومناتھ نے پہلے کہا تھا، پشپک لانچ وہیکل خلا تک رسائی کو سب سے زیادہ سستی بنانے کی ہندوستان کی جرأت مندانہ کوشش ہے۔ بھینسا میں شعور پسند ہندو ناصر نے نابالغ مسلم لڑکے سے زبردستی مندر میں آرتی و پوجا کروائی۔ بھینسا ڈویژن کے تانور منڈل کے موضوع جولاکے میں گزشتہ روز قبل ایک شرمناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک نابالغ مسلم نوجوان کو اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر سبز پرچم لگانا کافی مہنگا پڑا۔ موضوع کے شرپسندوں نے مسلم نابالغ کو اپنے مندر میں لے جا کر اس کو زبردستی آرتی کروائی۔ پوجا کرواتے ہوئے مندر میں مورتیوں کے سامنے ماتھا ٹیکنے لگایا اور تمام کے سامنے JSR کا نعرہ لگانے پر مجبور کیا گیا، جبکہ معصوم نابالغ مسلم لڑکا سر پر نماز کی ٹوپی لگا رکھی تھی۔ موضوع کے ہندو شرپسندوں نے اس نابالغ لڑکی کو یہ تمام بےہودہ حرکتیں کرنے پر مجبور ہو گیا اور ہندو شرپسندوں کی جانب سے ویڈیو میں ملعون راجا سنگھ کے گیت لگاتے ہوئے وائرل کیا گیا۔ اس ویڈیو کے منظر عام پر آتے ہی مسلم افراد میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، جبکہ تانور مستقل مسجد کی کمیٹی کے ذمہ داروں نے نابالغ مسلم لڑکے کو طلب کرتے ہوئے تمام حالات سے واقفیت حاصل کی۔ بعد ازاں مقامی افراد نے نابالغ مسلم لڑکے کے ہمراہ بھینسا پہنچ کر نائب صدر نشین بلدیہ بھینسا محمد جابر احمد سے ملاقات کرتے ہوئے تمام حالات سے واقف کروایا، جس پر محمد جابر احمد نے ضلع SP نرمل جانکی شرمیلا اور ASP بھینسا کانتی لال سبھاش پٹیل کو تمام حالات سے واقف کرواتے شرپسندوں کے خلاف فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ بعد ازاں مسجد کمیٹی کے ذمہ داران متاثرہ مسلم نوجوان نے تانور پولیس اسٹیشن پہنچ کر شرپسندوں کے خلاف شکایت درج کروائی۔ بعد ازاں ضلع پولیس تو پوری طرح متحرک ہو گئی اور ایڈیشنل SP بھینسا کانتی لال سبھاش پٹیل نے بھاری پولیس جمعیت کے ساتھ موضع جولاکے پہنچ کر موضع میں بڑی تعداد میں پولیس کو متعین کر دیا گیا۔ اس دوران سرکل انسپکٹر مدھول جی ملیش، سب انسپکٹر تانور سندیپ اس ضمن میں تحقیقات کا آغاز کیا اور شرپسندوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اور رات دیر گئے 3 ہندو شرپسندوں کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ سرکل انسپکٹر مدھول جی ملیش نے بتایا کہ مسلم نابالغ نوجوان کی شکایت پر مقدمہ درج کیا گیا، مزید افراد کی تلاش جاری ہے۔ چودھری لال سنگھ کا کانگریس میں شامل ہونے کے بعد جموں پہنچنے پر والہانہ استقبال۔ سابق ممبر پارلیمنٹ چودھری لال سنگھ کا کانگریس میں دوبارہ شامل ہونے کے بعد جموں پہنچنے پر کانگریس کارکنان کی طرف سے پرجوش استقبال کیا گیا۔ لال سنگھ نے بدھ کے روز دہلی میں پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں کانگریس میں دوبارہ شمولیت اختیار کی تھی۔ ان قیاساریوں کے درمیان کہ انہیں BJP کے وزیر جتیندر سنگھ کے خلاف ادھمپور پارلیمانی حلقے سے میدان میں اتارا جائے گا۔ ان کی اہلیہ اور سابق رکن اسمبلی کانتا اندوترا اور JK کانگریس کے ورکنگ صدر رمن بھلا کے ساتھ لال سنگھ کا استقبال پارٹی کے کارکنوں اور لیڈروں نے ڈھول کی تھاپ اور پھولوں کی بارش کے درمیان کیا۔ لال سنگھ نے نئی دہلی سے اپنی آمد کے فوراً بعد نامہ نگاروں کو بتایا کہ ان کی کانگریس میں شمولیت جوش نہیں بلکہ جموں و کشمیر میں ایک تبدیلی ہے۔ جموں اور کشمیر میں BJP سے لڑنے والی قوتوں کو فروغ دینے کے لیے یہ ایک بڑی تبدیلی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کانگریس جموں اور ادھمپور کی دونوں سیٹیں جیت لے گی۔ مودی مرکزی ایجنسیوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں، پرینکا گاندھی کا بیان۔ دہلی کے چیف منسٹر اور عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال کی جمعرات کی رات گرفتاری پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کانگریس کی قومی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی وڈرا نے وزیر اعظم نریندر مودی پر سیاسی انتقام کے لیے مرکزی ایجنسیوں کا غلط استعمال کرنے کا الزام لگایا۔ وڈرا، جو اس وقت ہماچل پردیش کی راجدھانی شملہ میں رہ رہی ہیں، جمعہ کو ایک پوسٹ کی اور مسٹر اروند کیجریوال کی گرفتاری کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ کیجریوال کی گرفتاری سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوک سبھا انتخابات سے قبل کیجریوال کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ غیر آئینی ہے۔ وڈرا نے لکھا ہے کہ اس طرح کی سیاست کی سطح کو کم کرنا نہ تو وزیر اعظم نہ ہی ان کی حکومت کو سوٹ کرتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ، ED، سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن، CBI، انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ، IT جیسی مرکزی ایجنسیوں کا تمام سیاسی جماعتوں اور ان کے لیڈروں پر دباؤ ڈالنے کے لیے غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوک سبھا انتخابات سے قبل وزیر اعلیٰ کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کا شرمناک واقعہ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار دیکھنے میں آ رہا ہے۔ واضح ہے کہ وڈرا ان دنوں شملہ کے چھابرا میں ذاتی دورے پر آئی ہیں۔ ISIS سے وابستگی کے الزام میں دھوبری سے گرفتار افراد کو NIA کے حوالے کیا گیا۔ بدھ کو دھوبری سے گرفتار ISIS سے وابستہ 2 مشتبہ افراد کو پولیس نے NIA کے تحویل
میں دے دیا ہے۔ یہ جانکاری آسام پولیس کے IGP STF پارتھا سارتھی مہنت نے آج یہاں ایک پریس کانفرنس میں دی۔ IGP STF پارتھا سارتھی مہنت نے کہا کہ ان کی قیادت میں دھوبری پولیس نے دھرمشالہ علاقے سے ISIS کے 2 افراد کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی 15 روز قبل ایک مرکزی ایجنسی سے موصول ہونے والی قابل اعتماد انٹیلیجنس کی بنیاد پر شروع کیا گیا تھا۔ اس معلومات میں دھوبری کے علاقے دھرمشالہ میں داعش کے مبینہ دہشت گردوں کی ممکنہ سرگرمیوں کا اشارہ دیا گیا تھا۔ اس اطلاع پر فوری کارروائی کرتے ہوئے خصوصی ٹاسک فورس کو مشتبہ افراد کا پتہ لگانے اور گرفتار کرنے کے لیے تعینات کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمیں 19 تاریخ تک مشتبہ افراد کی ممکنہ سرگرمیوں کے بارے میں خاص معلومات ملتی رہیں۔ اس کے بعد میں نے ایڈیشنل SP اور STF کی ٹیم کے ساتھ مل کر دونوں کو دھوبری کے دھرمشالہ علاقے سے گرفتار کیا۔ مہنت نے کہا کہ وہاں NIA کے پاس پہلے سے ہی ایک مقدمہ زیر التوا تھا، اس لیے ہم نے ان دونوں دہشت گردوں کو NIA کے حوالے کر دیا۔ NIA خود انہیں عدالت میں پیش کرے گی۔ پلامو میں جھارکھنڈ اسٹیٹ گرامین بینک کی پڑوا شاخ سے 5,50,000 روپے کی لوٹ۔ ضلع کے پڑوا میں واقع جھارکھنڈ اسٹیٹ رورل بینک کی برانچ میں جمعہ کی صبح لوٹ مار کا واقعہ پیش آیا۔ بینک کھلتے ہی ڈاکو نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ بتایا گیا کہ تقریباً 5.5 لاکھ روپے لوٹ لیے گئے۔ بدماشوں کی تعداد 4 بتائی جاتی ہے۔ اطلاع ملنے کے بعد پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ دن کی روشنی میں پیش آنے والے اس واقعے کے بعد بینک اور پولیس کے سیکورٹی انتظامات پر سوال اٹھنے لگے۔ اس سلسلے میں بینک مینیجر ابھیشیک تیواری نے بتایا کہ جھارکھنڈ اسٹیٹ گرامین بینک کی شاخ پڑوکا کے کھلتے ہی 4 لٹیرے داخل ہوئے اور ملازمین کو یرغمال بنا لیا۔ واقعے کے وقت بینک میں 4 ملازمین موجود تھے۔ سب کو ایک کمرے میں بند کرنے کے بعد لٹیروں نے بینک سے تقریباً 5.5 لاکھ روپے لوٹ لیے اور فرار ہو گئے۔ واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے ضلع کی SP رشما مشر نے کہا کہ اطلاع موصول ہوئی ہے۔ پڑوسوا سے متصل تمام تھانوں کو الرٹ کر دیا گیا۔ مجرموں کے فرار کے راستے پر خصوصی تفتیش تیز کر دی گئی۔ اطلاعات کے مطابق بدماشوں نے بینک میں نصب CCTV کیمرے کے تمام پرزے نوش ڈالے اور ویڈیو کو محفوظ کرنے والا DVR بھی لے گئے۔ ایسے میں لٹوروں کی شناخت مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ بینک سے ملحقہ علاقوں میں لگے CCTV کیمروں کی فوٹیج کی جانچ کی جا رہی ہے۔ وزیراعظم مودی پہنچے بھوٹان پارو ہوائی اڈے پر پرتپاک استقبال۔ وزیراعظم نریندر مودی بھوٹان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر آج یہاں پہنچے۔ بھوٹان کے وزیراعظم شیرنگ ٹوبگے نے پارو ہوائی اڈے پر اپنے ہندوستانی ہم منصب نریندر مودی کو گلے لگا کر گمجوشی سے خوش آمدید کہا۔ وزیراعظم مودی 22 سے 23 مارچ تک پڑوسی ملک میں قیام کریں گے۔ اس سے قبل پارو ایئرپورٹ پر خراب موسم کے بعد وزیراعظم مودی کا 21 مارچ کو بھوٹان کا دورہ ملتوی کر دیا گیا تھا۔ وزیراعظم نریندر مودی آج صبح تقریباً 7 بجے نئی دہلی سے بھوٹان کے لیے روانہ ہوئے۔ بھوٹان روانہ ہونے سے قبل وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے ایک پوسٹ میں لکھا، میں ہندوستان بھوٹان شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے مقصد سے مختلف پروگراموں میں حصہ لوں گا۔ میں بھوٹان کے بادشاہ میجسٹی فورتھ ڈرگیالپو اور وزیراعظم کے ساتھ بات چیت کا منتظر ہوں۔ کیجریوال کا جیل سے حکومت چلانا دہلی کے عوام، قانون اور جمہوریت کی توہین، انوراگ ٹھاکر کا بیان۔ مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED کے ذریعے گرفتار کیے جانے کے بعد اخلاقی بنیادوں پر استعفیٰ دے دینا چاہیے، لیکن اروند کیجریوال جیل سے حکومت چلانے کی بات کہہ رہے ہیں۔ وہ دہلی کے لوگوں، قانون اور جمہوریت کی توہین کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی کی بات ہے کہ سیاسی جماعت جو کانگریس کی بدعنوانی پر بولتا تھا اور سونیا گاندھی کی گرفتاری کا مطالبہ کرتا تھا، اس نے 9 سمن کے بعد ED کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا۔ جمعہ کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ اروند کیجریوال کروڑوں روپے کا گھوٹالہ کرتے ہیں اور گھر میں بیٹھ کر بدعنوان لیڈروں کو ایمانداری کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ سب سے بڑے بدعنوان سے اب جاننا پڑے گا کہ کون ایماندار ہے کون بے ایمان۔ اروند کیجریوال کے شراب گھوٹالے کی حقیقت ملک کے سامنے آ کر ہی رہے گی۔ فرقہ وارانہ کشیدگی اور تنازعات کے خاتمے کی ضرورت ہے، مکہ کانفرنس کی دستاویز۔ رابطہ عالمی اسلامی کے تحت مکہ مکرمہ میں منعقدہ عالمی کانفرنس کے شرکاء نے فرقہ وارانہ کشیدگی و تنازعات پر قابو پانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر سرپرستی 2 روزہ مکہ کانفرنس میں اسلامی ممالک کے مختلف مکاتب فکر و مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء، دانشور و مفکرین نے شرکت کی۔ شرکاء نے متفقہ طور پر کانفرنس کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے اسے مکہ دستاویز کا تسلسل قرار دیا، جو مئی 2019 24 رمضان 1440 ہجری کو مکہ مکرمہ میں منعقد ہوئی تھی۔ دستاویز پر تمام علماء نے دستخط کیے تھے۔ شرکاء نے کانفرنس کے اختتام پر مشترکہ دستاویز جاری کی، جس میں فرقہ وارانہ کشیدگی پر قابو پانے اور اسے ختم کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ شرکاء نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ لا حاصل بحث سے اجتناب برتا جائے جس سے اتحاد کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ مکہ دستاویز میں اس بات کی مکمل تائید کی گئی کہ دنیا بھر کے مسلمان ملت واحد ہیں، وہ ایک رب کی عبادت کرتے ہیں، ایک کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ یہی ان کی اہم قدر مشترک ہے، خواہ وہ کہیں بھی ہوں، ان کا قبلہ ایک ہی ہے۔ مسلمانوں کے اتحاد کے حوالے سے زور دیا گیا کہ اہل اسلام کا
اتحاد ایک مذہبی فریضہ ہے جو ملت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ دستاویز میں کہا گیا ہے کہ مسلمان علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر منصفانہ مقاصد کی حمایت کے لیے متفق ہے اور نسل کشی کے جرائم کا مقابلہ کرنے کے لیے فلسطینی عوام کی استقامت کو سراہتے ہیں۔ وہ ان کی مستقل مملکت کے قیام کی کوششوں کو سراہتے ہیں جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہے۔ اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ اسلامی تشخص ہر مسلمان کے عقیدے کی نمائندہ ہے جس کے لیے غیر اسلامی ممالک میں اپنے حقوق کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ کانفرنس پہ اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ سالانہ بنیادوں پر اس دستاویز کے مندرجات پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے کانفرنس کا باقاعدگی سے انعقاد کیا جائے تاکہ باہمی ہم آہنگی کے عمل کو مستحکم بنایا جا سکے۔ اس حوالے سے اسلامی مکاتب فکر کے درمیان رابطے کمیٹی کے نام سے ایک کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ یورپی یونین کے رہنماؤں کی جنگ بندی کے لیے غزہ میں انسانی بنیادوں پر فوری توقف کی اپیل۔ یورپی یونین کے 27 رہنماؤں نے جمعرات کو غزہ میں انسانی بنیادوں پر فوری توقف کا مطالبہ کیا اور اسرائیل پر زور دیا کہ وہ جنوبی شہر رفح میں کوئی بڑا زمینی حملہ نہ کرے۔ کونسل کے صدر چارلس مشیل نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کیا۔ تمام یرغمالیوں کی غیر مشروط رہائی کا بھی مطالبہ کرتے ہوئے برسلز میں ملاقات کے بعد رہنماؤں نے کہا یورپی کونسل فوری طور پر انسانی بنیادوں پر توقف کا مطالبہ کرتی ہے جس کے نتیجے میں پائیدار جنگ بندی ہو۔ انہوں نے اپنے اختتامی کلمات میں مزید کہا کونسل اسرائیلی حکومت پر زور دیتی کہ وہ رفح میں زمینی آپریشن نہ کرے جس سے پہلے ہی تباہ کن انسانی صورتحال مزید خراب ہوگی اور بنیادی خدمات اور انسانی امداد کی فوری ضرورت کی فراہمی رک جائے گی۔ رہنماؤں نے بتایا کہ 10 لاکھ سے زیادہ فلسطینی اس وقت لڑائی سے تحفظ اور وہاں انسانی امداد تک رسائی کے خواہاں ہیں۔ حماس کے 7 اکتوبر کے حملے کے بعد اسرائیل کی فوجی کارروائی پر یورپی یونین نے ایک متحدہ رد عمل کے لیے جدوجہد کی ہے۔ غزہ میں قحط کے خطرے کے بارے میں بڑھتے انتباہات ہیں اور رہنماؤں نے غزہ تک مکمل تیز محفوظ اور بلا تعطل انسانی رسائی کا مطالبہ کیا۔ یورپی کونسل کے رہنما غزہ میں ایک تباہ کن انسانی صورتحال اور شہریوں بالخصوص بچوں پر اس کے غیر متناسب اثرات کے ساتھ ساتھ غزہ میں امداد کے ناکافی داخلے کی وجہ سے قحط کے قریبی خطرے کے بارے میں گہری تشویش میں مبتلا تھے۔ غزہ کی اب تک کی خونریز جنگ حماس کے بے مثال حملے سے شروع ہوئی جس کے نتیجے میں اسرائیل میں تقریباً 1160 ہلاکتیں ہوئیں جن میں زیادہ تر عام شہری تھے۔ حماس کے خاتمے کا عزم کرتے ہوئے اسرائیل نے غزہ پر مسلسل گولہباری کی جہاں حماس کے زیر انتظام علاقے کی وزارت صحت کے مطابق کم از کم 31,988 افراد ہلاک ہو چکے جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں۔ آج عام آدمی پارٹی کے لیڈروں نے بی جے پی ہیڈ آفس نامپلی کے سامنے دھرنا دیا۔ بعد بیگم بازار پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ عام آدمی پارٹی کے صدر اروند کیجریوال کو ای ڈی نے ایکسائز پالیسی شراب گھوٹالے کا بہانہ بنا کر گرفتار کر لیا ہے کیونکہ موجودہ حکمراں پارٹی کو اروند کیجریوال اور عام آدمی پارٹی سے ڈر لگ رہا ہے، اسی لیے قانونی ایجنسیوں کا فائدہ اٹھا کے اپوزیشن لیڈر پر ظلم کر رہے ہیں۔ اس دھرنے میں محمد ماجد کے علاوہ ڈاکٹر دیدی سدھاکر انچارج کنوینر، بی رامرو گوڑ، ڈاکٹر انصاری، عبد المقتدر، جلال الدین اکبر، سنتوش وجے ملنگی، اکشے ریڈی ہماجلو اور وغیرہ اور پارٹی کے کئی ورکرز نے حصہ لیا۔ بدھن کے آٹو نگر میں میونسپل اراضی پر غیر قانونی قبضہ کرنے والے سید اظہر نامی شخص کے ٹین شیڈ کو بدھن بلدیہ کے افسران نے منہدم کر دیا۔
हर साल की तरह इस साल भी चांद रात से 9 रमज़ान मुबारक तक हसन नगर मदीना मस्जिद में हाफिज़ मोहम्मद अकबर अली साहब ने रोज़ाना 3 पारे सुना रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह 9 रमज़ान को कुरान शरीफ मुकम्मिल हो चुका है। मस्जिद कमेटी की जानिब से और अहलियान महिला की जानिब से गुलपोशी और शालपोशी की गई और मस्जिद कमेटी के सदर अब्दुल रहीम, मोहम्मद अनवर अमजद, मदीना मस्जिद के साबिक सदर सैयद आज़म सैयद ज़ाकिर TNT न्यूज़ रिपोर्टर ने राजेंद्र नगर मुसल्लियों को मुबारकबाद पेश की। छोटे छोटे मासूम बच्चे रब्बुल आलमीन जो शहीद हो रहे रब्बुल आलमीन फ़लस्तीन के तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन फ़लस्तीन के तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन दुश्मनों को नाकाम फरमा। रब्बुल आलमीन दुश्मनों को नाकाम फरमा। रब्बुल आलमीन दुश्मनों की हर साजिश को नाकाम फरमा। रब्बुल आलमीन फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी मदद फरमा। रब्बुल आलमीन फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी मदद फरमा। रब्बुल आलमीन फ़लस्तीन में रब्बुल आलमीन जान व माल इज्जत व आबरू वहाँ के रहने वालों की हर चीज़ की हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन फ़लस्तीन के मुजाहिदीन की हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन मासूम बच्चों की हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन माओं की हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन बेटियों की हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन भाइयों और वालिदों की हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन बिलखुसूस फ़लस्तीन में जितने भी लोग रहते हैं बसते हैं रब्बुल आलमीन उन तमाम की मदद फरमा। रब्बुल आलमीन फ़लस्तीन में अमन व सुकून अता फरमा। रब्बुल आलमीन फ़लस्तीन में अमन व सुकून अता फरमा। रब्बुल आलमीन फ़लस्तीन में अमन व सुकून अता फरमा। रब्बुल आलमीन गैबी मदद अता फरमा। रब्बुल आलमीन दुश्मनान इस्लाम को नेस्त व नाबूद फरमा। रब्बुल आलमीन दुश्मनान इस्लाम को नेस्त व नाबूद फरमा। बिल्डर गुरम विजय लक्ष्मी मालमपेट बच्चूपल्ली एरिया में एक शातिर बिल्डर ने विलास सेल किया और कहा कि विलास में हर वो काम करने दिया जाएगा, लेकिन 3 साल गुजरने के बाद न कोई कार्रवाई की गई, न करंट, ड्रिंक वाटर और न ड्रेनेज का काम किया गया। विलास में रहने वालों पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। विलास सोसाइटी ने प्रेस मीटिंग में मांग की कि हमें सिक्योरिटी चाहिए। विलास की कीमत 1 करोड़ बताई गई है। 313 विलास है जो मुकम्मल कीमत अदा की जा चुकी है। कुछ 5 से 10 कमी बाकी है, वो अदा करने को तैयार है। గోండాల్ గానీ ఎలక్ట్రిసిటీ గానీ వాటర్ గానీ లీగల్ ఇవన్నీ కూడా ఆవిడ కంప్లీషన్ ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మేము తెలుసుకున్నాకే మేము చెప్తున్నాం. వితౌట్ ఎనీ ఎవిడెన్స్ మేము చెప్పట్లేదు. సో మాకు మినిమం రిక్వైర్మెంట్ మీ నుంచి సహకారం మేము పొందుదామని ఆశిస్తున్నాం. ఆ నమ్మకంతోనే మేము ఇది ముందుకు వచ్చాం. గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా గవర్నమెంట్ స్పందించాలి దీని మీద. మాకు అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ని అథారిటీస్ కూడా దీనికి రిలేటెడ్ ఉన్న ప్రతి అథారిటీస్ కూడా మా ప్రాబ్లంకి వారు స్పందించి మాకు న్యాయం చేయాలి. గుర్రం విజయలక్ష్మి ద్వారా మాకు న్యాయం చేకూర్చాలి అని మేమందరికీ విజ్ఞప్తి చేసుకుంటున్నాం. అయ్యా ఇక్కడ రాసింది చూడండి బ్రోచర్ లో కోరుకుంటాం. మాకు న్యాయం జరిపించాలనేసి అన్ని ప్రభుత్వ సంస్థలకి మా విన్నపం. कुल हिंद सुन्नी उलमा बोर्ड का अज़ीमुशान 23वां सालाना मरकज़ी जलसे यौमुल कुरान तारीख़ी मक्का मस्जिद में आज बाद नमाज जुमा मुनाक़िद हुआ। मौलाना सैयद शाह हामिद हुसैन शितारी ने सदारत की। सुन्नी उलमा बोर्ड के ज़ेर एहतमाम 23वां अज़ीमुशान जलसा यौमुल कुरान का मक्का मस्जिद में इनेकाद अमल में आया। मौलाना सैयद नजमुद्दीन क़ादरी अल जिलानी साक़िब पाशा की सरपरस्ती में मुनक़िद हुआ। मौलाना सैयद शाह हामिद हुसैन शितारी ने सदारत की और मुखातिब किया। डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद मसन अली, अलहाज मोहम्मद अब्दुल वासे सोफ़ी, डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद शाकिर रज़ा मिसबाही ने भी मुखातिब किया। आप पता लगाइए कि कितने लोग हैं जो कुरान की आयत को पढ़ते हैं लेकिन कुरान की कोई मुनाफी नहीं है। और जो आलिम है आलिम के बराबर अल्लाह ताला उसके लिए दर्जा किए हैं, लेकिन वो आज के हालात और आज के माहौल में बयान करना नहीं था। आपको अपने बात एक
कोशिश करते हैं। हमारी जमात का यही मकसद है कि हम जो है अपनी तरफ से मुसलमानों को बेदार करें और कुरान पाक के अवसर और कुरान पाक की अहमियत में बताएं। इसलिए जो दिल से कुरान पाक को समझा, जो दिल से साहिब कुरान को समझा, उसकी जिंदगी आपके हमारे साथ रहता है। और यह इकराम कुरान पाक को समझते थे, कुरान पाक को समझते थे और कुरान पाक के अमल करते थे। आज इसके करने के कई साल आज सैकड़ों लोग इसकी भावना में लाइन से खड़े रहकर आज गुजारने ये उसकी अगुवाई, ये उसकी देखभाल, ये उसका अमल था। लेकिन आज हमारा काम ये है कि हम सारी कोशिशें करते रहते हैं। आप देखिए तारीफ का अहम करीब आ गया, आपसे बयान करना चाहता हूँ। हजरत मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी मौला जो है हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका नाम मुस्तलब किया था और उसके बाद आप जो है खुली कुतुब शाह स्टेडियम में 6 अप्रैल बदरोज़ हफ्ता 26 रमज़ान को बाद नमाज तरावी अज़ीमुश्शान जलसे शब क़दर मुनाक़िद होगा। मौलाना तहसीन जिलानी, मौलाना हामिद रज़ा का खुसूसी खिताब होगा। कुलीन बज़्म रहमत आलम के ज़रिए एहतमाम 6 अप्रैल बरोज़ हफ्ता 26 रमज़ान को बाद नमाज तरावी जलसे शब क़दर खुली कुतुब शाह स्टेडियम रूबरू हाई कोर्ट में मुनक़िद होगा, जिसको मौलाना तहसीन जिलानी क़ादरी, मौलाना हामिद रज़ा क़ादरी के अलावा दिगर उलमा इकराम मुखातिब करेंगे। अल्लाह वालों की दुआओं में बहुत असर होता है। इंसान आज सब्र करना भूल गया है। इंसान को सब्र करना चाहिए। आज इंसान सब्र नहीं करता, बेसब्रा हो गया है। अल्लाह उसे कितनी भी नेमतों से नवाज दे, इंसान नाशुक्री पे उतरा हुआ है। इंसान अल्लाह की नाशुक्री करता है, अल्लाह की कितनी नेमतें खाता है, अल्लाह का रिस्क खाता है, लेकिन अल्लाह की नाशुक्री करता है। आज उसे सब्र नहीं रहा, बेसब्रा हो गया, नाशुक्रा हो गया। आज भी अल्लाह की बारगाह में आ जाओ, अल्लाह की ठंडी छांव के नीचे आ जाओ और अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। ये अल्लाह ने हमें नेमतें कम दी है। जो इंसान बहुत ज़्यादा गरीब है, हद से ज़्यादा गरीब है, ज़रा देखे क्या उसकी आंखें नहीं है, क्या उसके हाथ नहीं है? याद रख, जब बंदा गुनाह करता है और अपनी मर्जी से थाने जाता है तो सजा कम कर दी जाती है। अगर पकड़ के लाया जाता है तो सजा सख्त कर दी जाती है। आज जिंदा है, तूने गुनाह किए हैं, रब कहता है अपने पैरों पे चल के मस्जिद में आ जा, सजा घटा दी जाएगी। अगर 4 कांधों पे लाया गया, एक एक बाल का हिसाब लिया जाएगा। आवाज आती है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर मान गए। अब दीजिए इज़हारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।